ما شاء الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جازي كل صانع ورايش كل قانع وراحم كل ضارع ومنزل المنافع والكتاب الجامع بالنور الساطع، وهو للدعوات سامع وللقربات دافع وللدرجات رافع وللجبابرة قامع، فلا إله غيره ولا شيء يعدله، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير اللطيف الخبير، وهو على كل شيء قدير. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على السيد الأنام الذي سمي في السماء أحمد وفي الأرض أبي القاسم محمد، وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الدائمة الباقية على أعدائهم وغاصب حقوقهم ومنكري فضائلهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في القرآن الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. صلوات پڑھیں. برادران عزیز، ایام عزائے فاطمی ہیں. رب کریم کا بے پایاں شکر کہ اس نے ہم سب کو یہ توفیق عنایت کی کہ اپنی زندگی کے حصے کو قیمتی بنانے کے لیے ہم نے ذکر محمد و آل محمد کا انتخاب کیا. جناب یعقوب، جناب ایوب خداوند عالم کے ان نبیوں میں سے ہیں کہ جن کا صبر آج بھی قابل ذکر ہے. یقیناً صبر جناب ایوبی نے کچھ تو ایسے مراحل طے کیے ہوں گے کہ صبر حسین کے بعد بھی ان کے صبر کا تذکرہ ہوتا ہے. کیمرے والوں نے کیا تھا یہ کہ ان کے صورت جناب ایوب نے جن جن چیزوں پر صبر کیا ہے اس کے نمونوں کا اگر ذکر کیا جائے تو میری گفتگو طولانی ہو جائے گی، لیکن میں ایک دو منظر صرف نقل کرنا چاہتا ہوں کہ خداوند عالم نے انہیں بے پناہ دولت بھی دی تھی،
فرزند بھی عطا کیے تھے، جاہ و حشم بھی دیا تھا، معاشرے میں ایک وقار عطا کیا تھا، صحت مند تھے، لیکن ان کے اوپر جو بلائیں اور مصیبتیں نازل ہوئی ہیں ان کا صرف ایک نمونہ یہ ہے کہ ایک ہی چھت کے نیچے ان کے سارے فرزند بیٹھے ہوئے تھے، اچانک چھت گری، سب کے سب اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ ایک نمونہ۔ بیٹوں کا غم منا رہے تھے کہ غلام آیا اور اس نے آنے کے بعد خبر دی کہ آپ کی بھیڑ، بکریاں، آپ کے اونٹ سب کسی نے یرغمال بنا لیے اور لوٹ کر لے گیا۔ ابھی اس غم سے ابھر نہیں پائے تھے کہ کسی نے آ کر خبر دی کہ آپ کے کھیت کھلیان میں آگ لگ چکی ہے اور آپ کی مالیات میں سے کچھ بھی نہیں بچا ہے۔ ایک کے بعد ایک مصیبتوں کی خبریں آ رہی تھیں، غم و اندوہ کی خبریں آ رہی تھیں، لیکن نوح کے اندر اضطراب نہیں تھا۔ پوچھنے والے نے پوچھا کہ آخر کیا بات ہے، ہر لمحے آپ کو آ کر لوگ یہ خبر دے رہے ہیں کہ آپ کی زندگی سے یہ چیز کم ہو گئی، آپ کا یہ نقصان ہو گیا، آپ کے اندر کوئی بے چینی کیوں نہیں ہوتی، آپ مضطرب کیوں نہیں ہوتے؟ تو ایک ہی جواب ارشاد فرمایا، کہا یہ ساری چیزیں جو مجھ سے لی گئی ہیں یہ میری تھیں کب؟ یہ تو میری تھی ہی نہیں، جس کی تھیں اس نے لے لی۔ کہا آپ مضطرب کیوں نہیں ہو رہے ہیں؟ کہا جس نے دی تھی وہ دوبارہ دینے پر قادر ہے، اس لیے میں صبر کر رہا ہوں۔ میں بے چین کیوں ہو جاؤں؟ میں پریشان کیوں ہو جاؤں؟ دیکھیے توجہ فرمائیے گا، میں نے مقدمہ یہی بنایا ہے۔ میں پریشان کیوں ہوں؟ جس نے دی تھی وہ پھر مجھے عطا کر سکتا ہے۔ ایک دن زوجہ نے آ کر خبر دی کہ ایوب مصیبت آ گئی۔ کہا کیا ہوا؟ کہا لوگ بازار میں باتیں کر رہے ہیں کہ ایوب نبی بھی نہیں ہے، جھوٹ بول رہا ہے۔ جیسے ہی جھوٹ کی نسبت ایوب کی طرف دی گئی، ویسے ہی ایوب نے خدا کی بارگاہ میں گڑ گڑانا شروع کیا اور کہا معبود تو نے اولاد لے لی، میں نے صبر کیا، تو نے مال و منال لے لیے، میں نے صبر کیا، تو نے صحت لے لی، میں نے صبر کیا، میں بے گھر ہو گیا، میں نے صبر کیا، مجھے خیمے میں زندگی گزارنی پڑی، میں نے صبر کیا، میرا گھر بار چھوٹ گیا، میں نے صبر کیا، مگر اب یہ کیا؟ لوگ میری طرف جھوٹ کی نسبت دے رہے ہیں، اب صبر نہیں ہوتا۔ جبرائیل آئے، جبرائیل نے آ کر کہا ایوب کیا کہا تم نے؟ خدا پھر سے سننا چاہ رہا ہے۔ کہا میں نے یہ کہا کہ میرے مال و منال لے لیے، میں نے صبر کیا، میرے اولاد لے لی، میں نے صبر کیا، میری صحت لے لی، میں نے صبر کیا، ایک ایک کر کے گناتے رہے۔ اور اس کے بعد کہا کہ اب صبر نہیں ہوتا۔ جبرائیل نے ایک جملہ ایسا کہا کہ پھر جناب ایوب کچھ بول نہ سکے۔ کہا جبرائیل نے کہ خدا یہ پوچھ رہا ہے تم نے صبر کیا یا خدا نے صبر کی توفیق دی؟ یہ تم نے کیا ہے یا خدا نے صبر کی توفیق دی ہے؟ شکوہ کرنے والے ایوب کے الفاظ شکر میں تبدیل ہو گئے۔ کہا خدا سے معذرت طلب کرنا، یہ صبر کی توفیق بھی اسی نے دی تھی، ورنہ میرے اندر مجال صبر کہاں ہے؟ خداوند عالم کی بارگاہ میں ہم اس لیے شکر ادا کر رہے ہیں کہ ہمیں اگر یہ موقع ملا ہے تو یہ ہمارا اپنا کمال نہیں ہے، اس نے توفیق دی ہے، اس لیے ہم نے فرش عزا بچائی ہے، اس نے توفیق دی ہے، اس لیے ہم ذکر محمد و آل محمد کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ دیکھیے سب کو
توفیق اس کی ظرفیت کے مطابق ملی ہے. جس کو جتنی توفیق ملی ہے وہ اتنا زیادہ شکریہ ادا کرے. کچھ لوگ میلوں کا سفر طے کر کے آ گئے ہیں پھر بھی ابھی فرش عزا کی توفیق نصیب نہیں ہوئی ہے. کچھ لوگ ایسے ہیں جنہیں فرش کی بھی توفیق نصیب ہوئی ہے, ذکر کی بھی توفیق نصیب ہوئی ہے. صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد. یہ معاملہ توفیق کا ہے. میں ایک بات عرض کرتا ہوں کہ پچھلے سال میں نے عام طور پر میرا اصول یہ ہے کہ جس ذات کے لیے مجلس منعقد کی جاتی ہے ان پر تھوڑی دیر تبصرہ, ہم تبصرہ کر سکتے ہیں, فضائل نہیں بیان کر سکتے. فضائل بیان کرنے کے لیے مجالس سخن ہم میں نہیں ہوتا, ہم میں قوت نہیں ہے. ان کی فضیلت کو سمجھنا پہلے ضروری ہے, بیان کرنا بعد میں. سمجھنے کے لیے عقل کل چاہیے. جس کے پاس عقل کل ہو نا وہ ان کی فضیلت کو سمجھے گا کہاں. اہل بیت کی یا بی بی زہرا کی فضیلت کو بیان کرنے کے لیے زبان وحی سے دھلی ہونی چاہیے, تب انسان فضیلت بیان کر سکتا ہے. کسی کے اندر مجال سخن نہیں ہے. ہاں اگر آپ فضیلت سننا چاہتے ہیں تو مولوی صاحب لوگوں کے چکر میں مت رہیے گا. حدیثوں میں فضیلتیں بیان کی گئی ہیں, قرآن میں فضیلتیں بیان کی گئی ہیں, قال اللہ میں فضیلتیں بیان کی گئی ہیں, قال رسول اللہ میں فضیلتیں بیان کی گئی. اس کے علاوہ کہیں فضیلت نہیں ہے. نکتہ بازیوں میں فضیلت نہیں ہوتی ہے, حدیثوں میں فضیلت ہوتی ہے. ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں ان فضائل کے چند گوشوں کی طرف اشارہ کروں کہ جو معصومین نے بیان کیے ہیں, اور اس کے بعد بی بی کی تعلیمات میں سے ایک تعلیم کا حصہ بیان کیا جائے. وقت بہت محدود ہے, بہت جلدی جلدی آپ کو سننا پڑے گا. ایک مرتبہ مل جل کے بلند آواز سے صلوات پڑھیں. سدیر سیفی چھٹے امام کے صحابیوں میں سے ہیں. امام کی خدمت میں آتے ہیں اور آپ کی جدہ سے عقیدت کا اظہار کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آقا اپنی جدہ کی فضیلت بیان کیجئے. تو امام نے کہا میں کیا فضیلت بیان کروں, میری جدہ کی فضیلت سننی ہے تو میرے جد رسول سے سنو. امام خود یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ میں جدہ کی فضیلت کیا بیان کروں. اگر میری جدہ کی فضیلت سننی ہے تو پھر میرے جد رسول سے سنو کہ جنہوں نے خطبہ دیتے وقت کہا کہ ان اللہ خلق نور فاطمہ قبل ان یخلق الارض والسماء. میرے خدا نے زمین و آسمان کی خلقت سے پہلے نور فاطمہ کو خلق کیا. توجہ فرمائیے گا, خدا نے زمین و آسمان کی خلقت سے پہلے نور فاطمہ کو خلق کیا. من ای نور, من نور عظمتہ, کسی اور نور سے میری جدہ کی تخلیق نہیں ہوئی ہے, خدا کی عظمت کے نور سے تخلیق ہوئی ہے. جس کی تخلیق ہی خدا کے نور عظمت سے ہوئی ہو اس کی عظمت بیان کون کر سکتا ہے. جتنا تمہیں خدا کی عظمت سمجھ میں آتی ہے یہ سمجھ جاؤ اسی نور سے فاطمہ کی تخلیق ہوئی ہے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. روایت کا حصہ ہے شکت الملائکۃ من الظلمہ, نور فاطمہ تخلیق پا گیا, زمین و آسمان کی خلقت ہو گئی. اس کے بعد ملائکہ نے زمین و آسمان کے ظلمانی ہونے کی شکایت کی. معبود بہت اندھیرا ہے. ندائی جبرائیل خذ من نور فاطمہ. جس وقت ملائکہ نے زمین و آسمان کے
ظلمانی ہونے کی شکایت کی تو خدا نے جبرائیل سے کہا کہ نور فاطمہ کا صدقہ لے لو، وزعہ فی قندیل، اسے ایک قندیل میں رکھو۔ جیسے ہی ایسا کیا گیا، اشرقت السماوات والارض، جیسے ہی ایسا کیا گیا زمین و آسمان کے ساتوں طبق روشن ہو گئے۔ فرشتوں نے کہا ما ھذا النور، معبود یہ کیسا نور ہے جس سے ہماری آنکھیں خیرہ ہوئی جا رہی ہیں؟ یہ کون سا نور ہے کہ جس سے ہماری آنکھیں خیرہ ہوئی جا رہی ہیں؟ خرت الملائکۃ ساجدین۔ فضیلت یہاں ہے، فرشتے خدا سے پوچھ رہے معبود یہ کون سا نور ہے جس کی چمک فرشتوں کو سجدے میں لے کر جا رہی ہے؟ نہیں پہنچنے کی کوشش کریں، خدا سے ملائکہ پوچھ رہے ہیں یہ کون سا نور ہے جس کی چمک سے ملائکہ خود بخود سجدے میں جا رہے ہیں؟ یہاں سجدے کا حکم نہیں ہے، فرشتوں کو سجدے کا حکم نہیں دیا گیا ہے، بلکہ نور کی صرف جلوہ نمائی کی گئی ہے، سجدہ خود بخود ہو رہا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ یہ وہ فضیلت ہے جو رسول نے بیان کی ہے۔ خدا نے کوثر کہا ہے، کوثر مشتق ہے، اس روٹ ورڈ سے بہت سارے الفاظ آتے ہیں، چند معروضات صرف پیش کرنا ہے بہت جلدی جلدی۔ بہت سارے مشتقات اس روٹ ورڈ سے آتے ہیں، کثرت، تکاثر، کوثر، کثیر، یہ سب اسی لفظ سے مشتق ہوتا ہے۔ نہ تکاثر عطا کیا، نہ کثرت عطا کی، نہ کثیر عطا کیا، بلکہ کوثر عطا کیا۔ کوثر کسے کہتے ہیں؟ بزرگ علماء تشریف فرما ہیں، مجلسیں سننے والے تشریف فرما ہیں۔ تین چیزیں انسان کی زندگی میں ہوتی ہیں، ایک نعمت، دوسرے رزق، تیسرے برکت۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ نعمت، رزق، برکت۔ نعمتوں پہ نعمتیں طلب کرنا کمال نہیں ہے۔ ہمارے ہاں ہوس اتنی ہوتی ہے کہ ہمارا پیٹ ہی نہیں بھرتا۔ ایک ہی منزلہ ابھی بنا ہے، ایک اور بن جائے، اسے کہتے ہیں ہوس۔ ضرورت ایک حجرے میں پوری ہو رہی ہے نا تو خدا اسی میں برکت دے دے گا، زیادہ طلب مت کرو۔ زیادہ طلب کرنے والوں کی قرآن میں مذمت کی گئی، الہاکم التکاثر، اسی روٹ ورڈ سے بھی ہے اتفاق سے۔ یہ زیادہ کثیر طلب کرنے والوں کو وائے ہو ان کے اوپر، کیا طلب کر رہے ہو؟ ڈھیر مت طلب کرو۔ ایک ہے نعمت، ایک ہے رزق، اور ایک ہے برکت۔ میں بازار گیا، میں نے بازار سے 1 کلو سیب خریدا۔ اس 1 کلو سیب میں 5 سیب چڑھے، یہ 5 سیب میرے لیے نعمت ہیں۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ میں بہت آہستہ آہستہ آگے بڑھ رہا ہوں۔ یہ 5 سیب میرے لیے نعمت ہیں، لیکن میرے گھر میں 5 ممبر ہیں، سب کے حصے میں ایک ایک آئے گا۔ نعمت مجھے 5 ملی ہے، رزق اس میں میرا صرف 1 ہے۔ تھوڑا سا میرے ساتھ چلیے، نعمت 5 ملی ہے لیکن اس میں سے میرا رزق صرف 1 ہے۔ نعمتوں پہ اترانا کمال نہیں ہے، یہ دیکھنا ہنر ہے کہ اس میں رزق کس کا ہے۔ تھوڑا سا میرے ساتھ چلیے، نعمتوں پہ اترانا کمال نہیں ہے،
کہ نہیں یہ سب میرا ہے. نہیں، خدا نے تمہیں دیا ہے، کیا پتہ وسیلہ بنایا ہو. اس میں جس کا رزق ہے اس کو پہنچاؤ. مولا کائنات نے کیوں فرمایا اگر تمہارا پڑوسی بھوکا سو گیا؟ دیکھو، دینے والے نے رزق دیا تھا لیکن کوئی کھا گیا، اس کا مطلب نعمت کہیں اور پہنچی تھی، رزق اس کا تھا. اس میں رزق، صرف اپنے رزق کی فکر کرو، دوسروں کے رزق کی فکر کہ اس میں سے کسی اور کا ہے یا نہیں، اس کی فکر آپ کو کرنی ہے. وہ ایک سیب جو میں نے کھایا، جو میرا اپنا رزق تھا، اس سے ملنے والی طاقت اگر راہ خدا میں صرف ہوئی تو بابرکت، اور اگر ضائع ہو گئی تو بے برکت. نعمت کی کثرت کو تکاثر کہتے ہیں، رزق کی برکت کو کوثر کہتے ہیں. بس اس سے زیادہ میں نہیں کہتا. نعمتوں کی بہتات کو تکاثر کہتے ہیں، رزق کی برکت کو تکاثر کہتے ہیں. تاریخ ایسے لوگوں سے بھری ہوئی ہے جنہوں نے اپنی اولاد پہ ناز کیا. مجھے خدا نے اتنے دیے، خدا نے اپنے سب سے منتخب ترین فرد کو صرف ایک دی. کہا تمہارے سارے کے سارے تکاثر کا حصہ تھے، میرے نبی کی ایک کوثر کا حصہ تھی. ظاہری اعتبار سے عورت ہے، ایک ہے، اور عمر کے اعتبار سے صرف 18 سال، لیکن اتنی بابرکت کہ قیامت تک اگر کوئی توحید کا سجدہ کر رہا ہے تو اس کی پیشانی پر فاطمہ کی 18 سال کی زندگی کا احسان ہے. اسے برکت کہا جاتا ہے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. ایک اور صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. سکونی آتا ہے چھٹے امام کے پاس، مولا بیٹی ہوئی ہے. مولا نے مبارکباد دی، کہا میں نے فاطمہ نام رکھا ہے. تو آپ نے 3 مرتبہ ارشاد فرمایا فاطمہ 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 لا تضربها. فاطمہ نام رکھ دیا نا، اب اسے مارنا نہیں، ڈانٹنا نہیں، اس کے سامنے بلند آواز سے بات مت کرنا. اللہ اکبر. یہ روایت کم سے کم میں نے 3 سے 4 مرتبہ پڑھی ہے کہ مولا یہ حکم کیوں دے رہے ہیں کہ فاطمہ نام رکھ دیا ہے. یہ دیکھیں، یہ روایت اپنے آپ میں ایک بہت بڑا پیغام لیے ہوئی ہے ہم لوگوں کے لیے بھی، کہ اگر ہماری بیٹیوں کے نام بھی فاطمہ ہے نا تو امام کے اس ارشاد کو پیش نظر رکھیے. کہا مولا کیوں؟ کہا چونکہ میری جدہ کے نام پر ہے. ہم ذات کے احترام کی بات نہیں کر رہے ہیں، ابھی تو صرف نام کے احترام کی بات کر رہے ہیں. چونکہ تم نے ان کے نام سے منسوب کر دیا ہے، یہ نام کا احترام ہے، یہ صرف نام کا احترام ہے. میں کس گوشے کی طرف اشارہ کروں؟ پچھلے سال میں نے ایک جملہ کہا تھا کہ جناب زکریا کو ایک لمبی چوڑی ریاضت کے بعد خدا نے فاطمہ کے نام کی تعلیم دی تھی. بس صرف نام کی تعلیم دی تھی. اس کائنات میں جو کچھ بھی ہے سب صدقہ ہے ذات فاطمہ صلوات اللہ علیہا کا. جو کچھ بھی ہے صرف ایک گوشے کی طرف اشارہ کرنا ہے. بظاہر وہ گوشہ آپ کی زندگی کے اس نوحے سے جڑا ہوا ہے جس میں آپ نے کہا کہ مجھ پر اتنی بلائیں پڑی، اتنی مصیبتیں پڑی کہ اگر دن پہ پڑتی تو وہ رات میں تبدیل ہو جاتے. وہ نوحہ جو آپ کا مشہور ہے. میں صرف ایک تعلیم کا حصہ آپ کی خدمت میں پہنچانا چاہ رہا ہوں آج بہت تیزی کے ساتھ. بلا اور مصیبت انسان کی زندگی کا حصہ ہے.
خطابت آپ پھر سن لیجئے گا کسی سے، مجھ سے چند معروضات سن لیجئے۔ بلا اور مصیبت انسان کی زندگی کا حصہ ہے، جزو لا ینفک ہے، انسان کی زندگی سے یہ کبھی ہٹتا ہی نہیں ہے۔ وہ انسان ہی نہیں جس کے یہاں بلا نہ ہو ہی نہیں سکتا۔ جیسے کھانا پینا ضروری ہے ویسی بلا ضروری ہے۔ آپ کون ہیں کیا ہیں اس سے کوئی مطلب نہیں ہے۔ دیکھیے ایک مجلس میں بہت مشکل ہے اس سبجیکٹ پر بات کرنا، لیکن پھر بھی میں کوشش کر رہا ہوں۔ آپ کون ہیں کیا ہیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ کافر ہیں تب بھی بلا آئے گی، منافق ہیں تب بھی بلا آئے گی، مومن ہیں تب بھی بلا آئے گی، ولی خدا ہیں تب بھی بلا آئے گی۔ ریزن سب کے الگ الگ ہیں، وجہیں سب کی الگ الگ ہیں۔ بغیر بلا کی زندگی نہیں گزر سکتی، بغیر بلا کے انسان کی زندگی گزر ہی نہیں سکتی ہے۔ بلا اور مصیبت آئیں گے، بلکہ میں ہمیشہ ایسے موقع پر ایک جملہ کہتا ہوں اپنی بات کو ثابت کرنے کے لیے۔ مجھے یقین ہے یہ مجمع بہت جلدی اس جملے تک پہنچ جائے گا۔ بلا اور مصیبت، میں نے ایک آیہ کریمہ پڑھی ہے، قُلْ لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا۔ کوئی بھی مصیبت ہم تک نہیں پہنچتی، حبیب آپ کہہ دیجئے کوئی بھی مصیبت ہم تک نہیں پہنچتی الا ما کتب اللہ لنا، مگر یہ کہ خود خدا نے وہ ہمارے حق میں لکھی ہوئی ہوتی ہے۔ قرآن پڑھ رہا ہوں، زیادہ حیران مت ہوئیے گا۔ خدا نے ہمارے حق میں، یہ دیکھیے علماء بیٹھے ہوئے ہیں، لنا کی لفظ آئی ہے، علینا کی لفظ نہیں آئی ہے۔ لنا کا مطلب ہوتا ہمارے حق میں، علینا کا مطلب ہوتا ہمارے خلاف۔ خدا نے ہمارے خلاف نہیں لکھی ہے، ہمارے حق میں لکھی ہے۔ الا ما کتب اللہ لنا، کیوں لکھی؟ ہوا مولانا، چونکہ وہ مولا ہے، وہ ہمارا مولا، اس لیے اس نے ہمارے حق میں لکھی ہے۔ مومنوں کی شناخت یہ ہے کہ وہ صرف اس پہ بھروسہ کرتے ہیں۔ وَعَلَى اللَّهِ يَتَوَكَّلُ الْمُؤْمِنُونَ، اور مومن جو ہے وہ صرف خدا کی ذات پر بھروسہ کرتا ہے۔ بلا و مصیبت کا اپنی زندگی میں استقبال کرنا شروع کرو، بلا اور مصیبت پر اپنی زندگی میں شکر ادا کرنا شروع کرو، کیونکہ اگر بلا و مصیبت واقعی میں کوئی بری شے ہوتی، جملہ حوالے کر رہا ہوں، بلا اور مصیبت اگر کوئی بری شے ہوتی تو سب کے قریب جا سکتی تھی، اہل بیت کے قریب نہیں جا سکتی تھی۔ اس سے زیادہ قیمتی جملہ میں اپنی دلیل میں نہیں کہہ سکتا ہوں۔ بلا و مصیبت اگر کوئی بری شے ہوتی تو سب کے قریب جا سکتی تھی، اہل بیت کے قریب نہیں جا سکتی تھی۔ یعنی جس کو وہ چنتا ہے اسی کے لیے بلا بھی چنتا ہے۔ قرآنی دلیل ہے، لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ، ہم نے انسان کو پیدا ہی مصیبتوں میں کیا ہے، ہم نے انسان کو پیدا ہی پریشانیوں میں کیا ہے۔ کاہے بات کی خوشی ڈھونڈ رہے ہو، کاہے بات کا سکون ڈھونڈ رہے ہو؟ خدا نے سکون اس دنیا میں رکھا ہی نہیں ہے۔ جن کے لیے اس دنیا میں رکھا ہے ان کو ڈھونڈنے کا حق ہے، آپ کو نہیں، اور ان کو مل بھی رہا ہے۔ ان کا سکون یہیں بھر کا ہے، اس کے بعد کیسا سکون؟ آپ کا سکون یہاں سے شروع نہیں ہوتا ہے، آپ کا سکون یہاں کے بعد شروع ہوتا ہے۔ آپ یہاں سکون نہ ڈھونڈیے، نہیں، بعض لوگوں کا سکون ہی یہ ہے کہ بس یہ جو دولت ہے یہ کما لیں تو سکون مل جائے، حالانکہ کمانے کے بعد اور سکون چھن گیا، کیونکہ اب تک یہ بے چینی تھی کمائیں کیسے، اب بے چینی بڑھ گئی جو کمایا ہے اسے بچائیں کیسے۔ دولت میں خدا نے رکھا ہی نہیں سکون، دولت میں رکھا ہوتا تو دنیا کے دولت مدار آج سب سے زیادہ سکون میں ہوتے، نہیں پہنچے آپ۔ اگر دولت میں اس نے سکون رکھا ہوتا تو دنیا کے جتنے سپر پاور ہیں وہ سب سے زیادہ سکون میں رہتے ہیں نا۔ سب سے زیادہ بے چینی ہے، ایک چھوٹے سے ملک سے بے چینی ہے۔ بے چینی کیوں ہے؟ کیونکہ ان کو یہ لگتا ہے کہ سکون کا سامان ہمارے پاس ہے، لیکن سکون سے یہ کیوں ہے؟ ان کو یہ لگتا ہے سکون کا سامان تو ہمارے پاس ہے، لیکن یہ سکون سے کیوں ہے؟ توجہ فرمانے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ خدا نے اس دنیا میں سکون نہیں رکھا ہے۔ مولائے کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام
نے اس حدیث قدسی کو نقل کیا ہے کہ جس میں خداوند عالم نے جناب موسیٰ کو وحی کی، انی وضعت ستۃ اشیاء فی ستۃ مواضع، موسیٰ میں نے 6 چیزوں کو 6 جگہوں پر رکھا ہے، والناس یطلبونہا فی ستۃ مواضع اخری، اور لوگ ان 6 جگہوں کے بجائے کسی اور 6 جگہ اسے تلاش کر رہے ہیں۔ اس میں سب سے پہلی چیز یہ ہے انی وضعت الراحۃ فی الجنہ والناس یطلبونہا فی الدنیا، میں نے سکون کو جنت میں رکھا ہے، لوگ دنیا میں ڈھونڈ رہے ہیں۔ ہے ہی نہیں، جس چیز کو ہم نے یہاں رکھا نہیں ہے تم اسے یہاں ڈھونڈ کیوں رہے ہو؟ یہاں رکھا ہی نہیں ہے۔ آپ کو مجلس میں آ کے سکون اس لیے مل رہا ہے کیونکہ مجلس ہی خاتون جنا کی ہے۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ سکون ملے گا ہی وہیں جہاں کہیں نہ کہیں رابطہ جنت سے ہو، جنت سے رابطہ نہیں ہوگا۔ جنت سے رابطہ نہیں ہوگا تو سکون نہیں مل سکتا ہے۔ رابطہ کہیں نہ کہیں سے، کنیکشن کہیں نہ کہیں سے ہونا چاہیے۔ خداوند عالم نے اس دنیا میں سکون نہیں رکھا ہے، جہاں رکھا ہے صرف وہیں جانا پڑے گا۔ جنت میں رکھا ہے تو جنتیوں کے ذکر میں سکون ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، خدا کے ذکر میں سکون ہے، اطمینان ہے۔ ان کا ذکر ہی خدا کا ذکر ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں، ان کا ذکر ہی خدا کا ذکر ہے۔ یہ جملہ آ گیا اور جملے نے آتے ہی مجھے روایت یاد دلا دی۔ ان کا ذکر ہی خدا کا ذکر ہے۔ ہم ان کے ذکر کے لیے سب سے بڑی عبادت کیا کرتے ہیں؟ بولو، نماز۔ خدا کے ذکر کے لیے سب سے بڑی عبادت کیا ہے؟ نماز۔ یہ نماز کے سارے ارکان جو ہیں منسوب ہیں پنجتن سے۔ وہ نماز ہی کیا جو اہل بیت کے بغیر ہو۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ امام شافعی کا قول ہے، لا صلاۃ الا من لم یصل علیکم لا صلاۃ لہ، جو آپ پر درود نہ بھیجے اس کی نماز کیسی؟ یہ نماز بھی کنیکٹ ہے اہل بیت سے۔ روایتوں میں نماز کے ارکان کو اہل بیت سے جوڑا گیا ہے، پنجتن سے جوڑا گیا۔ القیام ہوا رسول اللہ، قیام سے مراد رسول ہیں، یعنی نماز مظہر ہے کسی کی سیرت کا۔ القیام ہوا رسول اللہ والرکوع، اس مجمع کو سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے کہ رکوع کس سے منسوب ہو سکتا ہے۔ رکوع منسوب ہی اس سے ہوگا جو اپنے رکوع میں اللہ کی ولایت کو لے لے، ایک رکوع کے ذریعے سے۔ والرکوع ہوا امیر المؤمنین والقعود ہوا الحسن۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ امام حسن نے صلح کر لی، کبھی کبھی قعود جو ہے نا وہ اتنا ضروری ہوتا ہے کہ قیام بھی اتنا ضروری نہیں ہوتا۔ والقعود هو الحسن والسجود هو الحسین۔ اللہ اکبر، جس نے سجدے میں جا کے سجدے کو بچایا ہے سجدہ اسی سے منسوب ہے۔ والسجود هو الحسین۔ کتنے ہو گئے؟ 4 ہو گئے نا۔ روایتیں پڑھنا کمال نہیں ہے، روایتوں کی تہ تک پہنچنا کمال ہے۔ وَالنِّيَّةُ هُوَ الْفَاطِمَةُ الزَّهْرَا۔ نماز کی نیت جو ہے نا یہ منسوب کس سے ہے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ منسوب کس سے ہے؟ جس کی مجلس میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں۔ قبلہ قیام دکھ رہا ہے، اتنی خاموشی سے آپ سنیں گے۔ قیام نظر آ رہا ہے، رکوع نظر آ رہا ہے، قعود نظر آ رہا ہے، سجدہ نظر آ رہا ہے۔ یہ نسبتیں دیکھو تو کون سی چیز کس سے منسوب ہے۔ جو نظر آنے والے ہیں وہ ارکان ان سے منسوب ہیں جو نظر آتے ہیں۔ نیت حجاب میں ہوتی ہے تو منسوب بھی محجبہ سے ہے۔ نہیں، بات یہاں ختم نہیں ہوتی، قیام میں گڑبڑ ہو گئی، نماز احتیاط پڑھ لو، ایک سجدہ بھول گئے، سجدہ سہو کر لو، یعنی جو دکھنے والی چیزیں ہیں اگر اس میں کہیں کوئی کمی رہ گئی تو نماز بچ سکتی ہے
مگر نیت گڑبڑ ہو گئی. صلوات بر محمد و آل محمد. کس سے منسوب ہے؟ اگر یہ روایت سمجھ میں آ گئی تو پھر وہ روایت سمجھ میں بھی آ جائے گی جسے بخاری نے بھی جگہ دے دی. کوئی چھوٹی موٹی روایت نہیں ہے، لفظیں الگ ہیں لیکن دی جگہ بخاری نے بھی ہے کہ ان اللہ لا یغضب لغضب فاطمہ ویرضا لرضاها. اللہ فاطمہ کے غضبناک سے کیوں نماز کی نیت ہے. فاطمہ نماز کی نیت ہے. خدا کو راضی کرنا ہے، نیت صحیح کرو. تمہاری نیتوں میں کھوٹ ہے. دین کہاں سے آئے گا؟ دین عمل کے انبار کا نام نہیں ہے، نیت کی پاکیزگی کا نام ہے. صلوات بر محمد و آل محمد. میں اسی پر مجلس ختم کر سکتا ہوں. رسول کی حدیث ہے نیت المؤمن خیر من عملہ. مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے. عمل کا ہجوم لگا دیا. نیت میں یہ تھا کہ قوم میں عزاداری کے ٹھیکیدار مشہور ہو جائیں. ایسے عمل کا کوئی کام نہیں. خدا کے ہاں کسی کام ہی کا نہیں، کوئی کام ہی نہیں ہے. اسلامی ادارے سے، مذہبی ادارے سے جڑے ہوئے ہو، خدمت کا جذبہ نہیں ہے تو رضوی بچو گے نہیں، تیاگی بن کے مرو گے. کیونکہ نیت اچھی نہیں ہے تمہاری. انسان کو عمل کی بنیاد پر جزا نہیں ملتی، نیت کی بنیاد پر جزا ملتی ہے. اور بہت کم لوگ ہوتے ہیں جن کی نیتیں اسی دنیا میں آشکار ہو جاتی ہیں. اچھا یہ تھا دل میں اس کے، پتہ چل جاتا ہے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. صلوات آپ نے زیادہ تر نیت سے پڑھی ہے، آواز سے بھی پڑھی ہے. میں مجلس پڑھنے میں بار بار گھڑی دیکھتا نہیں ہوں، لیکن جب میرے اوپر قید ہو جاتی ہے نا تو پھر میرے تھوڑی سی الجھن تو بہرحال ہوتی ہے. لیکن پھر بھی 25 منٹ ہیں ابھی میرے پاس. 25 منٹ ہے نا؟ ہاں، ایک صلوات اور پڑھیں محمد و آل محمد. آپ زیادہ بے چین نہ ہو، یہ 5 منٹ اور کم کر دے رہا ہوں. ایک صلوات اور پڑھیں محمد و آل محمد. بغیر بلاؤں کے انسان کی زندگی نہیں گزر سکتی. بلا جزو لا ينفک ہے. بلا کبھی آئے نا تو خدا کا شکر ادا کرو. اسماعیل دولابی تہران کے ایک بہت بڑے ایران کے عارف گزرے ہیں. روحانی نہیں تھے، عالم دین نہیں تھے، لیکن عارف تھے، عارف باللہ تھے. عارف باللہ کے لیے پگڑی کا ہونا ضروری نہیں ہے، نیت کے خلوص ضروری ہوتا ہے. عمل کی پاکیزگی شرط ہوتی ہے. کہتے ہیں اگر کبھی بلاؤں نے گھیر لیا چاروں طرف سے، جن کی زندگی میں بلا آتی ہے نا وہ میری بات کا استقبال کریں. اگر بلاؤں نے تمہیں چاروں طرف سے گھیر رکھا ہے نا، کہیں سے نکلنے کا راستہ نظر نہیں آ رہا ہے، تو مسجد میں جا کر 2 رکعت نماز پڑھو اور خدا سے پوچھو کہ معبود کیوں بلایا، مجھ سے کیا کام تھا. بلا نہیں ہوتی، بلاوا ہوتا ہے. بلا کا مطلب ہی یہ ہے کہ جب انسان دنیا کی سرمستی میں رنگین ہو کر غرق ہو جاتا ہے تو خدا بلا کی نکیل ڈال کے اسے اپنی طرف بلا رہا ہوتا ہے. کہاں جا رہے ہو؟ میں بھی تو ہوں، میں نے پیدا کیا ہے، مجھے چھوڑ کے کہاں جا رہے ہو؟ تو وہ بلا جو انسان کو خدا کی طرف لے جائے وہ ہے رحمت، لیکن وہ بلا جو انسان کو تباہی کی طرف لے جائے وہ واقعی تباہی ہے، وہ واقعی مصیبت ہے، وہ واقعی مصیبت ہے. تو بلائیں اگر تم کو خدا سے قریب کرتی ہیں، اور مجھے بتائیے ہم میں سے کتنوں کے اوپر بلائیں آتی ہیں تو کیا ہم نظریں نہیں کرتے ہیں، منتیں نہیں مانگتے ہیں؟ اس مصیبت سے نکل گئے تو یہ کریں گے نہیں. جہاں سے آ گئے تھے نا پھر وہیں جانے کی فکر ہے اب تم کو.
پھر خدا یاد آ رہا ہے. کتنی بڑی نعمت ہے بلا. ہمارے ہاں سب سے بڑی مصیبت یہ ہے کہ ہم نعمتوں کو بھی ابھی نہیں سمجھ پائے ہیں. چونکہ انسان نعمتوں کو سمجھ نہیں پاتا اس لیے نعمتوں پہ نعمتیں طلب کرتا ہے. ایک جملے میں پوری مجلس عرض کر رہا ہوں, انسان نعمتوں کو سمجھنے کا ادراک نہیں رکھتا اس لیے نعمتوں پہ نعمتیں طلب کرتا رہتا. دوسرے کو کیا ملا یہ مت دیکھو, کیا خدا نے تمہیں دیا ہے اس پر شکر ادا کرو. جب اس پر شکر ادا کرو گے تو جو اس نے دوسرے کو دیا وہ بھی تم کو دے دے گا. تم نے کبھی دعا میں موت مانگی ہے جبکہ موت نعمت ہے؟ موت نعمت ہے. فتمنوا الموت, خدا قرآن میں کہہ رہا نحن قدرنا بینکم الموت, ہم نے مقدر بنایا تمہارا موت, کسی اور نے چوری بنایا ہے. خدا فخر کر رہا ہے موت دینے پر. تم نے کبھی موت مانگی؟ تم نے تو سمجھا کہ موت نعمت ہی نہیں ہے جبکہ موت نعمت ہے. موت اتنی بڑی نعمت ہے. دو جملے سن لیجئے صرف موت کی نعمت کے حوالے سے. موت اتنی بڑی نعمت ہے کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کچھ جگہیں خالی نہیں ہوتی ہیں, انسان قابض ہو جاتا ہے زبردستی. آپ لاکھ کوشش کیجئے کہ اس کو یہاں سے ہٹا دیں, آپ کے ووٹ نہیں دیں گے, 2 یا نہ 2 بیٹھا رہے گا. اس نے پورے سسٹم پہ قبضہ جما رکھا ہے. مثال دے رہا ہوں, آپ کہیں اور تو نہیں پہنچ گئے, مثال دے رہا ہوں, گھبرائیے نہیں. پورے سسٹم پہ قبضہ کر رکھا, وہ ہٹے گا ہی نہیں. آپ کے اندر ابھی بھی ایک امید ہے, کب تک بیٹھا رہے گا؟ جب تک زندہ ہے تبھی تک تو. یعنی جس چیز کو آپ نہیں ہٹا پائے اسے موت نے ہٹا دیا یا نہیں ہٹا دیا؟ نعمت ہے نا, اتنی بڑی نعمت ہے کہ لوگوں کی جگہیں خالی ہو رہی ہیں. موت نہ ہو تو جگہیں نہ خالی ہوں. کسی نبی کے زمانے میں لوگوں نے جا کے فریاد کی تھی نبی سے کہ خدا کے لیے موت کا ڈپارٹمنٹ بند کروا دیجیے, یہ لوگ مر کیوں رہے ہیں؟ صاحب کچھ سالوں کے بعد جو لوگ یہ ریکویسٹ لے کر گئے تھے وہی اپنی ریکویسٹ واپس لینے کے لیے چلے آئے نبی کے. خدا کے لیے کھلوائیے بھائی, اللہ نے ملک الموت کو سسپینڈ کر دیا, کھلوائیے. کہنے کیوں, کیا کا دادا کو بھی پالنا پڑ رہا, پر دادا کو بھی پالنا پڑ رہا, ان کے دادا کو بھی پالنا پڑ رہا, ادھر سے پوتے کو بھی پالنا پڑ رہا, پر پوتے کو بھی پالنا پڑ رہا, بیٹے کو بھی, کہاں تک پالیں گے؟ موت ایک نعمت ہے. خدا کی قسم پوری دنیا کے مجمع کو آپ سمجھاتے رہیں کہ موت نعمت ہے, نہیں سمجھ میں آ سکتا, لیکن اس مجمع کو سمجھ میں آ جائے گا فوراً. پوری زندگی علی کے چہرے کا دیدار نہ ہو سکا. موت کتنی بڑی نعمت ہے جس نے علی کے چہرے کی زیارت کرا دی. اب اس سے بڑی نعمت اور کیا ہو سکتی ہے؟ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. تو کون سی چیز تمہیں نعمت کی صورت میں دی گئی ہے؟ تم یہ دیکھو نا کہ کیا دیا ہے خدا نے, کیا دیا ہے. میں ہمیشہ ایک جملہ عرض کرتا ہوں, بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم سے حساب لیا جائے گا, تو میں ان سے کہتا ہوں صرف آپ سے حساب لیا جائے گا اور کسی سے حساب نہیں لیا جائے گا. نہیں صاحب, ہم تو ان کے ہیں, چونکہ ان کے ہیں اسی لیے حساب لیا جائے گا. پہنچنے کی کوشش کریں, میں کیا عرض کر رہا ہوں. آپ نے اپنے بچے کو 500 کا نوٹ دیا کہ جا کے بازار سے سودا لے آؤ, تو کیا تیاگی جی کے بیٹے سے حساب لیجئے گا کہ اپنے بیٹے سے لیجئے گا؟ جس کو نعمت دی ہے حساب اس سے لیا جائے گا. جس کے پاس اہل بیت ہیں حساب ان سے ہوگا. جس کے پاس ہیں ہی نہیں وہ بے حساب جہنم میں ڈالے جائیں گے. صلوات بر محمد و آل محمد. اتنی بڑی نعمت ہمارے پاس ہے, اہل بیت کی محبت, ولایت, یہ نعمتیں ہمارے پاس, ہم سے لیا جائے گا کیونکہ تمہاری شایان شان نہیں تھا, تم علی والے تھے. تمہاری غیرت کو یہ بات گوارا کیسے ہوئی؟ تم فاطمیون میں سے تھے. میدان محشر میں آواز دی جائے گی, منادی ندا دے گا, این الفاطمیون, فاطمہ والے کہاں ہیں؟ فاطمہ والے کہاں ہیں؟ کون ہے فاطمہ والے؟ یہ فاطمہ والے بیٹھے ہوئے ہیں. خدا ہمارے عمل کو اتنا پاکیزہ بنا دے کہ ہم وہاں اس دعوے پر لبیک کہہ سکیں کہ ہم ہیں فاطمہ والے, کیونکہ نجات صرف فاطمہ والوں کی ہے. بس
دو جملے کہہ کے میں مجلس کو ختم کر رہا ہوں. انسان بلاؤں سے صرف اس لیے بھاگتا ہے کیونکہ اسے ان بلاؤں کا پس منظر نہیں معلوم ہوتا. 1200 سال پرانی کتاب ہے کامل الزیارات. اس روایت کو اس کتاب میں نقل کیا گیا ہے کہ جس میں خدا نے رسول کو معراج پر بلا کر کہا ان اللہ یختبرک فی ثلاث، خدا تمہیں 3 عظیم بلاؤں میں گرفتار کرے گا. رسول کو جی رسول کو. اولها الجوع والاسرۃ الشدیدہ، پہلا جو ہے وہ بھوک ہے، پیاس ہے. والثانی الکذب، دوسرا جھٹلانا، آپ کو جھٹلایا جائے گا. اور تیسری یہ بلائیں تھیں جو مدینے سے شروع ہو کر کربلا تک پہنچی تھی. اس کی خبر دی گئی تھی رسول کو، یہ بلائیں نازل ہوں گی. سب پر رسول نے کہا تھا کہ معبود میں صبر کروں گا اور تیری توفیق رہی تو شکر کروں گا. نبی نے اقرار کیا میں صبر کروں گا، میں صبر کروں گا. ہمیں بلاؤں کا پس منظر نہیں معلوم. دیکھیے یہیں سے میں مصائب کو جوڑوں گا. بلاؤں کا پس منظر نہیں معلوم. مثال کے طور پر میں ہمیشہ مثال دیتا ہوں، ممکن ہے بعض لوگوں نے سن رکھی ہو، کہ اگر ابھی میں باہر جا کر، یہاں بہت ساری گاڑیاں کھڑی ہیں، مثال کے طور پر شبر بھائی کی گاڑی ہے، شبر بھائی کی گاڑی کے چاروں ٹائر کو میں پنچر کر دوں تو یہ تو آئیں گے، ارے مولانا اتنا سارا کام پڑا ہوا تھا اور صاحب آپ نے جو ہے وہ، مثال کے طور پر میں رات آیا، گاڑی پنچر کر دی، ان کے چاروں ٹائر ان کے پنچر کر دیے، تو یہ خوب چیخیں گے، چلائیں گے، یہ کیا کیا آپ نے، آپ کو مجلس پڑھنے کے لیے بلوایا تھا آپ نے. ہوا یہ کہ جیسے ہی صبح ہوئی وہاں 4-5 گاڑیاں اور لوگوں کی بھی کھڑی تھی، سب کی سب صاف ہو گئیں. کوئی بہت ہی ماہر چور آیا، اس کے پاس ساری گاڑیوں کی تھی، اس نے سب کو صفا چٹ کر دیا. ان کی بچ گئی. کیوں بچ گئی؟ کیونکہ چابی ان کی گاڑی کی بھی تھی، لیکن چونکہ اس کے چاروں ٹائر پنچر تھے تو وہ بچ گئی. نہیں، آپ سمجھنے کی کوشش کریں. کبھی کبھی شبر صاحب رات آ کے چیخ رہے تھے، صبح آ کے شکریہ ادا کیا. اور نا یہ آپ کو کیا پتا تھا کچھ ایسا ہونے والا ہے؟ نہیں، رات تو میں دیکھ کے غصہ آ گیا کہ بھئی صبح کیا ہوگا اور کیسے ہوگا اور فلاں ہوگا اور یہ ہوگا، یہ تو بڑا نقصان ہو گیا. لیکن یہ صبح پتا چلا کہ یہ نقصان فائدے میں تھا. تو جو کل تک شکوہ کر رہا تھا وہ آج شکر کرنے لگا. شکر اس لیے کرنے لگا چونکہ کل تک اس کو اس کا پس منظر معلوم نہیں تھا. جیسے ہی نتیجہ سامنے آیا سمجھ گیا کہ نہیں، یہ پنچر اس لیے ہوئی تھی تاکہ پوری گاڑی بچ جائے. کبھی کبھی خدا ٹائر لیتا ہے تاکہ گاڑی بچا سکے، کبھی کبھی خدا زخم دیتا ہے تاکہ گردن بچا سکے. ہمیں پس منظر نہیں معلوم ہے. چنانچہ بلاؤں پر شکر ادا کرو. معبود تیرا لاکھ لاکھ شکر، تو نے اس لائق تو سمجھا، تو نے اس لائق تو سمجھا. میں نے کسی اور کی گاڑی کیوں نہیں پنچر کی؟ چونکہ مجھے معلوم تھا کہ صبح ایسا ہونے والا ہے. تو جو اپنا تھا، سب کو بلائیں دے کے نہیں بچایا جاتا، اپنوں کو بلائیں دے کے بچایا جاتا ہے. صلوات بر محمد و آل محمد. کیونکہ خدا جو کرتا ہے وہ اچھا کرتا ہے. خدا جو کرتا ہے وہ اچھا کرتا ہے. بچپنے میں ایک داستان پڑھی تھی، آج تک یاد ہے، جلدی سے سنیے اور یہیں سے مصائب کے 2-4 جملے آپ کی خدمت میں عرض کروں. کہ ایک وزیر تھا، اس کو یہ بولنے کی عادت تھی کہ خدا جو کرتا ہے اچھا کرتا ہے. بادشاہ صاحب سیب کاٹ رہے تھے، سیب کاٹتے کاٹتے انگلی کٹ گئی، اس کے منہ سے نکل گیا خدا جو کرتا ہے اچھا کرتا ہے. کہا تم میرے وزیر ہو یا کسی اور کے؟ میری انگلی کٹی ہے، تم کہہ رہے ہو خدا جو کرتا ہے اچھا کرتا ہے. اتنا غصہ ہوا کہ سسپینڈ کر دیا، اور سسپینڈ کر کے جیل میں ڈلوا دیا. کہا تمہاری جگہ جیل ہی ہے، تم میرے وزیر بننے کے لائق نہیں. جیل جاتے جاتے کہہ رہا خدا جو کرتا ہے اچھا کرتا ہے. بادشاہ صاحب شکار پہ نکلے تھے کہ اپنی فوج سے بچھڑ گئے تو جنگلیوں نے پکڑ لیا. جنگلیوں نے پکڑا تو کہا آج کے دن ہم جس کو پہلے آدمی کو پکڑتے ہیں اس کی قربانی کرتے ہیں. اس نے کہا میں تمہارا بادشاہ ہوں، تم میری رعایا ہو. کہا یہاں بادشاہ وادشاہ کچھ نہیں دیکھا جاتا، جس کو پکڑتے ہیں اس کی قربانی ہوگی. آج حلال ہونا ہے تمہیں. پکڑ کے ان کو لے گئے قربان گاہ تک. قوم کا بزرگ آیا تاکہ فائنلی چیک کر سکیں کہ بکرا قربانی کے لائق ہے.
سبحان اللہ. یا اس میں کوئی عیب ہے؟ انہوں نے اوپر سے نیچے تک چیک کیا تو دیکھا انگلی کٹی ہے، کہا اس کی قربانی نہیں ہو سکتی ہے. اس میں عیب پایا جاتا ہے، اس کی قربانی نہیں ہو سکتی ہے. اب جیسے ہی اس نے یہ دیکھا کہ یہ انگلی کٹنے کی وجہ سے میری گردن بچ گئی، پس منظر سمجھ میں آ گیا نا، تو اس کہا ارے بھائی آج تو کمال ہو گیا بھائی، خدا نے بڑی نعمت دے دی ہمیں. فوراً وہاں سے واپس آیا، وزیر کو جلدی سے آزاد کرایا، کہا تم اپنی جگہ پر بحال. اور واقعی انعام و اکرام سے نوازا گیا، جشن ہوا اور سب کچھ ہوا. بادشاہ نے کہا لیکن جب تم جیل جا رہے تھے تب بھی تم نے کہا تھا کہ خدا جو کرتا ہے اچھا کرتا ہے. کہاں؟ کہ یہ کیوں کہا تھا؟ کہ آپ جہاں جاتے مجھے ساتھ لے کے جاتے تھے. انگلی آپ کی کٹی تھی، میری تھوڑی کٹی تھی. خدا جو کرتا ہے وہ اچھا کرتا ہے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. ایک اور صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. خدا جو کرتا ہے وہ اچھا کرتا ہے. انسان اس بات کو باور کر لے. کیوں؟ بلائیں دو طرح کی ہوتی ہیں، ایک وہ جو خدا دیتا ہے، ایک وہ جو ہم خود مول لیتے ہیں. خدا کی قسم سب کے پیچھے قرآن کی آیت ہے، خطیبانہ سخن ترازی نہیں ہے. وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ. قرآن ہے. یہ جو مصیبتیں تمہارے اوپر نازل ہوتی ہیں نا، اس میں اکثر تو تمہاری اپنی وجہ سے ہوتی ہیں. قرآن ہے. اکثر تو تمہاری اپنی وجہ سے ہوتی ہیں. وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ. حالانکہ خدا بہت سارے گناہوں کو معاف بھی کر دیتا ہے. یعنی اکثر ایسی مصیبتیں ہوتی ہیں جن کے ذمہ دار خود تم ہوتے ہو. ذمہ دار تم خود. بھائی اتنی اسپیڈ میں گاڑی چلا رہے تھے، ایکسیڈنٹ تو ہونا تھا نا، کنٹرول تمہارا نہیں تھا. تو کئی مرتبہ غلطیاں تمہاری اپنی ہوتی ہیں، لیکن نہیں، تم پارکنگ ایریا میں گاڑی کھڑی کر کے، پارکنگ لائٹ جلا کے گاڑی میں آرام سے بیٹھے ہوئے ہو. ایریا بھی پارکنگ ایریا ہے، پارکنگ لائٹ بھی آن ہے، تم بیٹھے ہو، پیچھے سے ٹرک والے نے آ کے مار دیا. اس میں تمہاری غلطی نہیں ہے. یہ بلا خدا کی طرف سے نازل ہوئی ہے. اس خدا کی طرف سے نازل ہونے والی بلا پر شکر کرنا بندگی ہے. شکوہ کرنا کفر ہے. کفر ہے. خدا نے دی ہے. یہ مصیبتیں خدا کی طرف سے آئی ہیں. جب اس کی طرف سے آئی ہیں تو اچھی ہی ہوں گی نا. کئی مرتبہ دیکھیں معاملہ کیا ہے. معاملہ یہ ہے کہ ہم خدا کے ساتھ حسن ظن نہیں رکھتے. بدگمان ہیں ہم خدا سے. خطابت پھر کسی سے سنیے گا. ہم خدا سے بدگمان ہیں. اگر انسان صرف یہ باور کر لے کہ جو کچھ خدا نے مجھے دیا ہے، گھر میں 4 بیٹے ہیں، 4 بیٹے ایک ہی باپ سے ہیں، ایک ہی ماں سے ہیں، ایک ہی ماحول میں پرورش پائی، ایک ہی اسکول میں تربیت پائی، ایک ہی یونیورسٹی میں تعلیم حاصل کی، چاروں کی قسمت الگ الگ ہے. باپ تھوڑی لکھ رہا ہے، میراث تھوڑی ہے قسمت جو برابر سے بٹے گی. باپ پیسے بانٹ سکتا ہے، قسمت وہ لکھتا ہے. جب وہ لکھتا ہے تو الگ الگ لکھتا ہے نا. جس کے قسمت میں جو ہے وہ لکھ رہا ہے، اور جو جس کا حقدار تھا اس کو وہ ملا. جو حسد کا شکار ہو رہا ہے وہ اس کی تقسیم پر راضی نہیں ہے. جو تقسیم پر راضی ہے وہ اپنے ہی سگے بھائی کو ہمیشہ آقا کہتا ہے، خود کو ہمیشہ غلام کہتا ہے، کیونکہ اس کی تقسیم پر راضی ہے. میں جو ہوں وہ میں ہوں، یہ جو ہیں وہ یہ ہیں. جس کے یہ حقدار تھے اس کو وہ ملا ہے، جو میں جس چیز کا حقدار تھا مجھ کو وہ ملا ہے. یہ بندگی ہے. یہ بندگی ہے. پوری زندگی اٹھا کر دیکھ لیجئے، جناب بی بی فاطمہ زہرا کا خطبہ بھی ہے، اور خطبے کے علاوہ مدینے میں جو آپ نے مدینے کے لوگوں کو غیرت دلائی ہے،
وہ پوری تقریر سن جائیے. لوگوں سے شکوہ کیا ہے، خدا سے نہیں. سبحان اللہ. خدا سے کہیں شکوہ نہیں ہے. میری اتنی مختصر سی زندگی کیوں؟ میں فاطمہ ہوں تو اتنی بلائیں میرے اوپر کیوں؟ میرا شوہر علی ہے تو میرے لیے یہ سب کیوں؟ کہیں شکوہ نہیں ملے گا، ہر جگہ شکر ملے گا. یہ جو کربلا کے میدان میں، اب آپ کی عقیدتوں کے حوالے جملہ، یہ جو کربلا کے میدان میں علی اکبر کی لاش اٹھانے کے بعد بھی سجدہ شکر ہو رہا ہے نا، اس کا آغاز فاطمیہ سے ہوا ہے. اس کا آغاز فاطمیہ سے ہوا ہے. بلاؤں پر شکر ادا کرو، خدا نے دیا ہے. حسن زن، حسن زن، خدا جو کچھ بھی کر رہا ہے کمال ہے. خدا لوگوں سے سوء ظن رکھنے سے منع کرتا ہے، تو اپنی ذات سے سوء ظن رکھنے سے کیوں نہیں منع کرے گا؟ یہ مولانا ہے، تم ان سے سوء ظن نہ رکھو. یہ تمہارے بھائی ہیں، ان سے سوء ظن نہ رکھو. حکم ہے کہ اگر کوئی چیز تم دیکھ بھی رہے ہو کہ جس پہ تم اعتراض کر سکتے ہو، تو اس کی تعویل یوں کرو کہ نہیں، شاید کسی مجبوری کی بنیاد پر ایسا کیا ہوگا، ایسا نہیں ہے. تو حسن ظن رکھنے کا ہوگا. خدا کی ذات سے بھی حسن ظن. ٹھیک ہے. دیکھیے پرچی جو آئی ہے اس کا علم صرف مجھے ہے، آپ لوگ میرے حساب سے چلیے گا. اب آپ اپنے حساب سے مت چلیے گا. ایک صلوات اور پڑھیں محمد والا. صرف ایک جملہ صرف آپ کی خدمت میں، یہیں سے ربط مسائل ہے. خدا سے حسن ظن، خدا سے حسن ظن. خدا جو بھی کرتا ہے اچھا کرتا ہے. خدا کے یعنی قضاء و قدر الہی کے آگے سر تسلیم خم کر دینا ولایت ہے. ولایت ہے، یہ عین ولایت. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. ایک صلوات اور پڑھیں محمد. جب انسان خدا سے حسن ظن رکھتا ہے کہ میرا خدا میرے ساتھ جو کچھ بھی کر رہا ہے وہ اچھا کر رہا ہے، دیٹس آل. بس اتنا سا ہم باور کرنے کہ خدا جو کر رہا ہے وہ اچھا کر رہا ہے. بظاہر آپ کو اچھا نہیں لگ رہا ہے، آج کے رات کے کھانے میں ایک روٹی کم تھی، بظاہر آپ کو اچھا نہیں لگ رہا، لیکن شاید آپ کے رات کے کھانے کا رزق ہی 2 روٹی تھی. یہ اس نے ڈیسائیڈ کیا ہے. جو اس کے فیصلے پر تسلیم ہو جاتا ہے وہ بندہ ہو جاتا ہے. اس نے ڈیسائیڈ کیا. آپ خدا کے ساتھ حسن ظن رکھیں کہ خدا میرے ساتھ جو کچھ بھی کر رہا ہے وہ اچھا کر رہا ہے. نادر شاہ جب ہندوستان آیا تھا اور اس نے ہندوستان کو اپنے لشکر کے ساتھ سیر کر رہا تھا، تو اس نے دیکھا کہ ایک بچہ ہے جو اپنے سینے سے کتاب لگائے جا رہا ہے. پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ 15 سال کا، 16 سال کا یا 14 سال کا بچہ تھا. کہاں جا رہے ہو؟ کہا مکتب جا رہا ہوں. کہا کیا پڑھتے ہو؟ کہا قرآن پڑھتا ہوں. کہا قرآن میں کیا پڑھ رہا ہو؟ کہا سورہ فتح پڑھ رہا ہوں، انا فتحنا لک فتحا مبینا. تو اس نے فال نیک لیا اس سے کہ ہاں لگتا ہے میرے ساتھ کچھ اچھا ہونے والا ہے، فتح ملنے والی ہے. نیک فال لیا. حکم ہے مومن ہمیشہ ہر حادثے سے نیک فال لے. ہم لوگ بلی کے راستہ کاٹنے سے ڈر جاتے ہیں. نیک فال لو. بلیاں تمہارے لیے خطرے کا سبب نہیں ہے، گناہ تمہارے لیے خطرے کا سبب ہے. ٹھیک ہے، فال نیک لو. جو کچھ بھی ہو رہا ہے اچھا ہو رہا ہے. اس نے نیک فال لیا تو وہ خوش ہو گیا کہ میرے جاتے ہی ایک اچھا شگن، جسے ہم لوگ ہندی میں کہتے ہیں کہ شگن ہو گیا میرے ساتھ، ہے نا، جترا بن گیا ہمارے بہار میں کہتے ہیں. تو اس نے جیب سے ایک سکہ نکالا اور بچے کو دینے لگا. تو بچے نے کہا نہیں، یہ میں نہیں لے سکتا، میں پڑھنے جا رہا ہوں. کہا کیوں نہیں لے سکتا؟ کہا میری امی ڈانٹیں گی مجھے. بھئی سکہ کہاں سے لے کر آئے؟ کہا کہہ دینا بادشاہ نے دیا تھا. تو بچے نے فوراً کہا تب تو اور ڈانٹیں گی. کہا کیوں، اور کیوں ڈانٹیں گی؟ بادشاہ دے رہا ہے تو. کہا بادشاہ کسی کو ایک سکہ نہیں دیتا. اسے حسن ظن کہتے ہیں. بادشاہ کسی کو ایک سکہ نہیں دیتا. اس نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ جاؤ جا کے جتنے سکہ، خزانے لے کے تو نہیں چل رہا تھا، سپاہیوں کو جس کے جیب میں سکے ہیں سب جمع کرو. سب نے جمع کیا اور اس سے کہا دامن پھیلاؤ.
بچے نے دامن پھیلایا، اس نے سکے سے اس بچے کا دامن بھر دیا، کہا اب جاؤں گا، اب جا کے بتاؤں گا بادشاہ نے دیا ہے۔ نہیں، یہ واقعہ میں نے آپ کو سنایا کیوں؟ ایک خاطی انسان، خطا کار انسان، اگر اس سے بھی کوئی اچھا گمان رکھتا ہے تو وہ اس کو کم نہیں دیتا ہے۔ اگر کوئی خدا سے اچھا گمان رکھے گا تو خدا اسے کہاں سے کم دے گا؟ ہمیں جو کم مل رہا ہے وہ اس بنیاد پر مل رہا ہے کہ ہم خدا سے حسن ظن نہیں رکھتے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ جبرائیل امین داخل ہوتے ہیں امیر المؤمنین پر، معاف کیجئے گا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، بہار الانوار کی روایت ہے۔ یا رسول اللہ، 2 پیغام لایا ہوں خدا کی طرف سے، گھر میں آپ کے اور علی کے علاوہ کوئی اور نہ ہو۔ جبرائیل، میرے اور علی کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ کہا علی کے لیے پیغام ہے، آپ علی کو سنا دیجئے گا۔ پہلا پیغام یہ ہے کہ یا رسول اللہ، آپ کے بعد علی کو ظاہری خلافت سے محروم رکھا جائے گا، علی سے بتا دیجئے۔ علی نے سنا، کہا صبر، تو میں صبر کروں گا۔ علامہ مجلسی نقل کرتے ہیں کہ دوسرا پیغام جیسے ہی سنایا ہے، نہ جانے کیا پیغام تھا، جیسے ہی جبرائیل نے دوسرا پیغام سنایا کہ علی سے کہہ دیجئے، میں عین روایت کا جملہ پڑھ رہا ہوں، فَوَقَعَ عَلِيٌّ عَلَى وَجْهِهِ، علی منہ کے بل زمین پر گر گئے، علی منہ کے بل زمین پر گر گئے۔ کون سا پیغام تھا یہ کون سا پیغام تھا کہ جس نے علی کو زمین پر گرا دیا؟ زار و قطار گریا کرنے لگے، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ روایت کہتی ہے کہ یہ پیغام یہ تھا کہ جبرائیل نے رسول خدا سے کہا کہ علی سے کہہ دیجئے کہ صرف اس بات پر صبر نہیں کرنا ہے کہ آپ کی ظاہری خلافت لے لی جائے گی، بلکہ اس بات پر بھی صبر کرنا ہے کہ آپ کی نگاہوں کے سامنے آپ کی زوجہ کو مارا جائے گا۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ، آپ کی نگاہوں کے سامنے آپ کی زوجہ کو مارا جائے گا، آپ کو اس بات پر بھی صبر کرنا ہے۔ کائنات کا کوئی بھی غیرت مند مرد یہ کبھی برداشت نہیں کر سکتا کہ اس کے سامنے اس کی زوجہ کو مارا جائے۔ کیا کوئی غیرت مند یہ برداشت کر سکتا ہے کہ اس کے سامنے اس کی زوجہ کو مارا جائے؟ مگر علی غیرت اللہ ہے، علی خدا کے لیے صبر کر رہے ہیں۔ یا رسول اللہ، اگر خدا یہی چاہتا ہے کہ مجھے اس بات پر بھی صبر کرنا پڑے، مجھے اس بات کن باتوں پر صبر کیا ہے مولا کائنات نے؟ میں ہمیشہ ایک جملہ عرض کرتا ہوں، ایام فاطمیہ فاطمہ سے زیادہ علی کی مصیبت کے ایام ہیں، یہ علی کی مصیبت کے ایام ہیں۔ علی نے نوحہ پڑھا ہے، علی نے مرثیہ پڑھا ہے، فاطمہ کے بعد علی جیسا غیرت مند انسان کوئی درد دل کرنے والا نہیں ہے فاطمہ کے بعد۔ انشاءاللہ تفصیلی مصائب آپ قبلہ سے سنیں گے، 1-2 جملے صرف آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں۔ کون سی مصیبتیں ایسی ہیں کہ جو 18، آپ ذرا تصور کریں، جس سن میں آپ اپنی لڑکیوں کی شادی نہیں کرتے، اس سن میں رسول کی بیٹی بوڑھی ہو گئی تھی، اس سن میں بوڑھی ہو گئی تھی، بال سفید ہو گئے تھے۔ اللہ اکبر، جزاک اللہ، اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ میں ایک بات اور عرض کرتا چلوں یہاں پر جہاں آپ کا گریہ شروع ہو گیا ہے۔ میرے استاد کہتے ہیں ان ایام میں اپنی طلب کو بڑھا دیا کرو،
جب آنکھ سے آنسو آئے نا تو صرف اپنی ذات کے لیے دعا مت کیا کرو، سب کے لیے دعا کیا کرو، کیونکہ یہاں پر دعا کی قبولیت کی ضمانت دی گئی ہے، ضمانت دی گئی ہے۔ آیت اللہ معصوم علی حمدانی، جو لوگ جانتے ہیں ان کی شخصیت سے واقف ہیں، وہ واقف ہیں، انہوں نے کہا کہ اگر میں مطمئن نہیں ہوتا تو کبھی نہیں کہتا کہ تمام حاجتوں کے لیے کارساز ترین توسل حضرت زہرا کا ہوتا ہے، کارساز ترین توسل۔ اور ایک عمل جو انہوں نے بتایا مختصر سا، اللہم صلی علی فاطمہ و ابیہا و بعلہا و بنیہا و سر المستودع فیہا بعدد ما احاط بہ علمک، ایک صلوات فاطمی ہے یہ۔ کہا کسی بھی حاجت کے لیے ایک ہی نشست میں 530 مرتبہ اگر یہ صلوات پڑھ کے خدا سے دعا کرو گے تو خدا فاطمہ کے احترام میں تمہاری دعا کو قبول کرے گا، کسی بھی حاجت کے لیے۔ اللہ اکبر۔ لیکن ہمیشہ اپنی حاجتیں، میں ایک جملہ عرض کر کے آگے بڑھوں، ہمیشہ اپنی حاجتیں بھی محدود مت رکھیے گا۔ جب آنکھ سے آنسو آئے اس حقیر کے لیے بھی دعا کیجئے گا، اور دعا کیجئے گا کہ عاقبت بخیر ہو، بس اس سے بڑی کوئی دعا نہیں ہے، اس سے بڑی کوئی دعا نہیں۔ مولا کائنات نے آخری دن دیکھا کہ فاطمہ نے اپنے ہاتھوں سے گھر کو صاف کیا ہے، جھاڑو دیا ہے، جس کے لیے اسما کہتی ہیں کہ میں کئی روز سے بی بی کو دیکھ رہی ہوں کہ جب وہ کھڑی ہوتی ہے تو دیوار کا سہارا لے کر کھڑی، وہ بی بی آخری دن اپنے ہاتھوں سے جناب زینب کو کنگھی کی ہے، بچوں کے کپڑے دھوئے ہیں، کھانا بنایا ہے۔ منظر دیکھ کر مولا کائنات نے کہا بی بی لگتا ہے کچھ افاقہ ہوا ہے، آپ کو کچھ سکون ملا ہے، کچھ راحت ملی ہے۔ آیت اللہ مجتہدی تہرانی پڑھ رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ بی بی ایک ہاتھ سے جھاڑو تو ضرور دے رہی تھی لیکن درد تھوڑی کم ہوا تھا، دوسرا ہاتھ بی بی کا پہلو پر کس کرب کے ساتھ، کس کرب کے ساتھ۔ اسما نے جب پوچھا ہے تو کہا اسما میرا آج آخری دن ہے، جانے سے پہلے یہ چاہتی ہوں بچے میرے ہاتھ کا کھانا کھائیں، بچوں کو اپنے ہاتھوں سے تیار کرنا چاہتی ہوں۔ اللہ اکبر، اپنے ہاتھوں سے تیار کرنا چاہتی ہوں۔ شہادت آپ سن لیں گے انشاءاللہ۔ مولانا سے صرف ایک جملہ اسما سے کہا جب تک میری تسبیح و تقدیس کی آوازیں آتی رہیں سمجھنا میں زندہ ہوں، اور جب میری تسبیح و تقدیس کی آوازیں بند ہو جائیں تو سمجھنا میں اس دنیا سے رخصت ہو گئی ہوں۔ اسما پورے وجود کے ساتھ، اپنے پورے وجود کے ساتھ بی بی کے حجرے پر کان لگائے بیٹھی ہے، جب تک تسبیح و تحلیل کی آوازیں آتی رہی اسما شکر کرتی رہی۔ جیسے ہی آوازیں آنا بند ہوئی ہیں فوراً جناب اسما کی آواز بلند ہوئی، انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ بچے آئے ہیں تو بچوں سے کہا بابا کو بلا لاؤ، تمہاری اماں اب اس دنیا میں نہیں رہی، صرف 2 شعر مولا کائنات کے پڑھنے ہیں مجھے، صرف 2 شعر مولا کائنات کے۔ آپ یقین جانیں مصیبتیں بیان کرنے کے لیے جو درد اہل بیت کا ہے اور ان کی زبان سے بیان ہوا ہے وہی بیان کر دینا کافی ہے۔ کون سی ذات ہے جناب فاطمہ کی، کتنا درد دے گئی مولا کائنات کو۔ علی فاطمہ کی شہادت کے بعد پورا مرثیہ پڑھتے ہیں، کہتے ہیں وَنَفْسِي عَلَىٰ زَفَرَاتِهَا مَحْبُوسَةٌ، اے فاطمہ تمہارے بعد میری جان نالوں کے ساتھ قید ہو گئی ہے، میری جان میرے اندر نالوں کے ساتھ، میری فریاد کے ساتھ قید ہو گئی ہے۔ لیتہا اخرجت مع الزفرات۔ اللہ اکبر۔ علی جیسا سید الصابرین، اصبر الصابرین کہہ رہا ہے لیتہا اخرجت مع الزفرات، اے کاش علی کی جان علی کے نالوں کے ساتھ نکل جاتی، اے کاش علی کی جان علی کے نالوں کے ساتھ نکل جاتی۔ لا خیر بعدک فی الحیات وانما ابکی مخافۃ ان تطول حیاتی، اے فاطمہ آپ کی زندگی کے بعد اس زندگی میں کوئی خیر نہیں،
علی مرثیہ پڑھ رہے، فاطمہ آپ کی زندگی کے بعد اس زندگی میں کوئی خیر نہیں ہے، مگر سب سے سخت جملہ ہے، پوری زندگی علی کی اٹھا کر دیکھ لیجئے، کہیں پر علی نے موت کی تمنا نہیں کی ہے، لیکن کہہ رہے ہیں اب کی مخافت ان تطول حیاتی، اے فاطمہ مجھے ڈر اس بات کا ہے کہ کہیں آپ کے بعد میری عمر طولانی نہ ہو جائے۔ اے فاطمہ میں آپ کے بعد زیادہ زندہ نہیں رہنا چاہتا۔ با فاطمتا انا للہ و انا الیہ راجعون رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكن أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا۔ بار خدایا بحق محمد و آل محمد ہماری اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما، معبود ہمارے تمام گناہان صغیرہ و کبیرہ کو معاف فرما، سارے شرکت کرنے والوں کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما۔ معبود بحق محمد و آل محمد جتنے افراد نے اس مجلس میں شرکت کی ہے ان کے آباء و اجداد جو اس دنیا سے گزر چکے ہیں ان کی مغفرت فرما، جن کے والدین زندہ ہیں انہیں طول عمر عطا فرما، جن کے والدین رخصت ہو گئے ہیں انہیں جوار معصومین میں جگہ عنایت فرما۔ معبود ہم سب کی حاجات شرعیہ کو قبول فرما، حج و زیارات سے مشرف فرما، تمام علماء کرام مراجع اعظام بالخصوص حضرت آیت اللہ خامنئی، حضرت آیت اللہ سیستانی کو طول عمر عطا فرما، منتقم خون حسینی حضرت امام عصر کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا۔